अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखेंगे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे सोशल मीडिया के एक वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा मज़े की बात जहाँ से ये वीडियो वायरल हुई है, वहाँ उस वीडियो का कोई थंबनेल भी नहीं था। ये बात मैंने नोट करी और अगर इस वीडियो को वायरल करना ही मकसद होता, तो इसका एक बहुत ही अच्छा थंबनेल होता, जिस पे बहुत ही अच्छे अल्फ़ाज़ होते और ऑडियंस को अपनी तरफ राग़िब किया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वीडियो वायरल हो गई। उस वीडियो का वायरल होना ऊपर वाले की तरफ से था और जो वीडियो वायरल हुई है, आप लोग जानते हैं अम्मारा विद लाइफ़ और अमरीना, ये 2 बहनें हैं, लाहौर, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और ये व्लॉगिंग कर रही हैं। ये पिछले 1 साल से व्लॉगिंग कर रही हैं और इनके यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, तो ऐसे ही कोई 50,000 से अबव सब्सक्राइबर हैं, अब गालिबन 52 हो गए होंगे। लेकिन ये टिकटॉक पे ज़्यादा फ़ेमस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी इन 2 बहनों की मेरे सामने आईं, ऐसी हकीकतें जो कि मैं दुनिया के सामने लाना ज़रूर चाहूँगी। एट लीस्ट चलो पूरी दुनिया के सामने नहीं तो जो जितने सब्सक्राइबर्स मुझे देखते हैं, वो उन तक तो मेरा मैसेज आगे जाए और उनके ज़हनों में भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ताकि उन्हें पता चले कि क्या ये वाक़ई सिर्फ़ डॉलर कमाने के लिए वीडियो डाली गई थी? क्या ये इसलिए डाली गई थी कि इससे चैनल को बूस्ट मिलेगा? ये जानबूझ के डाली गई थी? और क्या ऐसे व्लॉग्स बनाने चाहिए? लोगों के ज़हनों में यही सवाल आ रहे हैं ना आजकल कि अगर वीडियो वायरल करने के लिए किसी की फौदगी दिखानी है, तो क्या हमें ऐसी वीडियोज़ बनानी चाहिए या किसी के लास्ट मोमेंट्स को इस तरह से कैप्चर करना सही है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सवालात छोड़े हुए हैं। और ये तो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। आज ये बात आप लोगों के ज़हनों में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगी कि इसकी हकीकत क्या थी। क्योंकि बात ये है कि लोगों ने तहकीक किए बगैर बहुत कुछ बोल दिया और बोलने वालों ने ये भी ना सोचा कि हम जो बोल रहे हैं क़यामत वाले दिन हमें इस चीज़ की अल्लाह ताला को भी हम इसके जवाब दे होंगे। क्योंकि हम किसी के बारे में सही या गलत बात आगे फैलाते हैं, तो हम उसके जवाब दें। मेरी नज़रों से गुज़रा करते थे इनके व्लॉग्स और मैं ये देखती थी कि हाँ, ये इस तरह का कंटेंट बनाती हैं, मगर मैं किसी के बारे में कोई राय क्यों इख्तियार करूँ? हर एक इंसान अपनी कामों का खुद जवाबदेह है। जो जैसी कंटेंट बना रहा है उसका जवाबदेह वो है। हम कौन होते हैं किसी के बारे में कोई राय इख्तियार करने वाले या किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाने वाले? हमें नहीं पता अगले की क्या ज़रूरियात हैं, क्या मजबूरियाँ हैं जिसके बेस पे वो यही कंटेंट बना रहा है। खुलासा करती चलूँ कि ये लोग लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने 1 साल पहले व्लॉगिंग करी, मजबूरी के तहत ज़ाहिर है अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए। इनको ज़्यादा बेहतर ये लगा कि अपने बीमार बाप का इलाज कराने के लिए जो पैसों की ज़रूरत है, ज़ाहिर है वो रिश्तेदार या आस-पड़ोस वाले तो नहीं देंगे, हर एक के पाकिस्तान में अपने इतने खर्चे होते हैं। लोगों का अपना घर रन करना ही इतना मुश्किल है आजकल की महँगाई के दौर में, तो हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएँ? तो हम जो काम खुद घर बैठ के इज़्ज़त के साथ कर सकते हैं, हम वो कर लें। अब उनका सारा कंटेंट आप जाके खुद भी देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियोज़ नहीं देखी। वो गानों पे भी करती थीं, थोड़े बहुत स्टेप्स उन्होंने किए और गानों के ऊपर लिप सिंक भी करी। काफ़ी ज़्यादा उन्हें पार्लर्स वालों ने भी अप्रोच किया, वहाँ जाके भी मैंने इनकी देखी हैं कि कुछ इस तरीके के इन्होंने व्लॉग्स डाले हैं। तो लोग इन्हें जानने शुरू हो गए, यानी इनकी पहचान बननी शुरू हो गई। इनको पॉपुलैरिटी लेने की अब मज़ीद ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये अपने फ़ादर के, अपने वालिद साहब के आखिरी औकात दिखाएँ। वो एक डेली व्लॉगिंग का सेशन चल रहा था और मैं बताती चलूँ कि ये कोई बहुत बड़े बंगले में या कोई महल में नहीं रहती। ये बेचारी एक इतने छोटे कमरे में ये लोग सर्वाइव करते हैं कि 6 फैमिली मेंबर्स, 2 भाई, 2 बहनें, वालिदैन। जब इनकी वालिदा तक हयात थीं, तो ये लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहाँ पे आप समझें कि बाथरूम भी वहीं है, तो किचन भी वहीं है और बस चलने की भी जगह बहुत मुश्किल है। कमरे का हाल भी इनके व्लॉग्स में हम देखते रहते थे हमेशा कि किस तरह का खस्ता था। वालिदा खुद बेचारी इलाज सही ना होने की वजह से वो शुगर पेशेंट थीं और ज़ाहिर-सी बात है जो इनका इलाज दरकार था उस वक़्त इतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उनका इन लोगों ने पैसे लगाए भी, इलाज कराने की भरपूर कोशिश भी करी, मगर वो वफ़ात पा गईं। अब इनके वालिद साहब रह गए थे जो इनको बहुत ही हरदिल अज़ीज़ थे और इन्होंने अपनी वालिदा की भी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब क्योंकि वालिद साहब सख्त बीमार रहते थे, फालिज के मरीज़ थे और वो बेड पे थे 3 साल से, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके इलाज के लिए भी पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए क्योंकि जो 2 भाई हैं, उनके मतलब आप देखिए आईसाइट इतनी वीक है कि 9 नंबर का चश्मा लगाते हैं। उनको रात को सही से दिखाई नहीं देता, तो वो भी कुछ काम नहीं करते, थोड़े मेंटली भी अनस्टेबल बताए गए हैं वो। तो अब सारा बात ये है कि हमें किसी को बिना तस्दीक किए मिसजज नहीं करना चाहिए। बड़े-बड़े व्लॉगर्स ने उनके सिर्फ़ एक कुछ सेकंड के क्लिप्स को पकड़ के, जिसमें वो अपने वालिद साहब का अंगूठा उठा के बता रही थीं कि अपने वालिद से, जैसे कि उन्होंने अभी आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने बोला कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वो अक्सर उनकी डेली व्लॉगिंग में ये चीज़ किया करते थे, जब वो खाना लेके उनके पास जाती हैं। वैसे भी व्लॉग्स में जब वो उनके पास जाती हैं, तो वो बोलती हैं कि पसंद आया खाना? अच्छा आप बोलिए कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वालिद साहब बोला करते थे, जब वो उस हालत में थे। अब उनकी हालत सही नहीं थी, तो उनको चीयर अप करने के लिए, यानी कि उनके मुँह से कुछ बुलवाने के लिए और उनका थोड़ा-सा एक होता है ना रुझान चेंज करने के लिए, उन्होंने उनसे ये बात बोली और लोगों ने उसको इतनी बुरे तरीके से पेश किया
یعنی کہ پوری اسٹوری ہی بدل ڈالی. اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے یوٹیوبرس نے بڑی بڑی ویڈیوز بنا ڈالی کہ مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا اٹھا کے. وہ پہلی چیز تو یہ کہ ان کے والد صاحب اس وقت حیات تھے جس وقت انہوں نے ان کا انگوٹھا اٹھایا, وہ بالکل بھی وفات نہیں پا چکے تھے. تو یہ بات کہنا سب سے بڑی غلط بات ہے کہ مرے ہوئے انسان کا انگوٹھا اٹھا کے وہ لائک اور سبسکرائب مانگ رہی تھی, اور ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. ان کا چینل چلنا شروع ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ ان کی ایک ہوتا ہے نا, چینل کو ٹائم دینا پڑتا ہے پھر آگے بڑھ ہی جاتا ہے, تو وہ چیز تو ان کی چل ہی رہی تھی. ان بیچاریوں نے شادیاں نہیں کریں, دونوں بہنوں نے اپنی زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت میں وقف کر دی, اپنے بھائیوں کو سہارا دیا, اپنے گھر کا نظام چلایا, اور اتنا سب کرنے کے باوجود لوگوں نے انہیں بہت ہی بری اولاد کا خطاب دیا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے ان کے چینل پہ جا کے وہ ولاگس دیکھے, میں نے الگ الگ لوگوں کے ولاگس بھی دیکھے, اور لوگوں کی میں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے غلط رائے ان کے بارے میں کس طریقے سے قائم کی ہے اپنے چینل پہ ڈالرز ارن کرنے کے لیے, اور انہوں نے ان کو جا کے رپورٹ بھی کیا, ان کی اس ویڈیو کو نان مونیٹائز بھی کر دیا, تو اس سے ان کو انکم بھی کچھ نہیں آئی. اور اگر میں کہوں, آج تک کسی ایک بھی ولاگر نے یہ بات نہیں کہی کہ کلک ریٹ لینے کے لیے یہ اچھا سا تھمبنیل بھی بنا سکتی تھی نا. ان دو ولاگس کا کوئی تھمبنیل کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے. کیونکہ ان کی انٹینشن اس سے کمانا نہیں تھی. ٹھیک ہے, چینل ایک ارننگ کا ذریعہ ہے, اور ڈیلی ولاگنگ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی کیا ضرورت پڑی تھی کہ جس دن باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ولاگ بناتی, تو باپ تو ان کے والد صاحب تو بہت عرصے سے ہی بیمار تھے اور وہ انہی ولاگس میں آیا کرتے تھے. یہ تو کوئی موت کا فرشتہ آ کے ان دونوں بہنوں کے کان میں تو نہیں بول کے گیا تھا کہ آج جو ہے ان کی روح قبض کی جائے گی تو آج ولاگ نہ بنانا, یا آج تمہارے ولاگ کے درمیان ہی انتقال پا جائیں گے. اور انفیکٹ جب وہ ولاگس آپ پورے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں جس وقت ان کو یہ فیل ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیمرہ ہل گیا تھا جگہ سے, اس طرح سے فادر کا فیس بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ٹیبل پہ رکھ دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو ولاگ کنٹینیو ہو رہا ہے وہ بعد میں پھر قبرستان کا اور دوسری چیزوں کا ہے. اور ہاں, جب میت وہاں رکھی ہوئی تھی کمرے میں اور بہن بیٹھی ہوئی تھی اور وہ افسوس کر رہی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ کے ولاگ بنا رہی تھی, کوئی دوسری عورت بنا رہی تھی. موسٹلی وہ ان کی بھابھی ہو سکتی ہیں یا کوئی رشتہ دار یا کوئی عزیز و قارب ہو سکتے ہیں. اب ہم اس کو بھی پھر خود سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ عوام کو خود دل سے کچھ بھی نہیں سوچ لینا چاہیے کسی کے بارے میں. ہمیں اس چیز کا شعور کب آئے گا کہ ہم دوسروں کو مس جج کرنا بند کریں. اللہ ہے سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے جج کرنے کے لیے. اب یہ دو بہادر بہنیں اس کے بعد اپنے ڈیلی روٹین پہ آ گئی ہیں, گھر کا نظام ظاہر پھر سے تو چلانا ہے. لوگ اس پہ آگے اس پہ بھی کمنٹس کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز پہ جا کے, تو ظاہر سی بات ہے بھائی ان کے گھر کا کھانا پینا, کرایہ, بل, سب کچھ اسی سے چلتے ہیں ان کی ولاگنگ سے. اب اگر وہ ڈیلی ولاگ نہیں ڈالیں گی تو کیا آپ لوگ جا کے انہیں پیسے دیں گے؟ کیا ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہماری قوم میں اتنا ہے کہ ہر کوئی بندہ بھی اگر 100 روپیہ بھی دے دے تو لاکھوں کروڑوں سے وہ محل بنا چکی ہوتی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آج کے زمانے میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے کہ جب آپ پہ مشکل وقت پڑا تھا تو کیا آپ کے رشتہ داروں نے, آپ کے پڑوسیوں نے, آپ کے عزیز و اقارب نے آپ کو نوٹوں کی گڈیاں دی تھیں؟ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے لیے دعا ہی کریں گے, آپ کا تھوڑا بہت ساتھ دیں گے, مگر کنٹینیوس کوئی کسی کو نہیں پال سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو جب ہم خود کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے زندگی کی تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں غلط بات پھیلانے والے؟ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کبھی بھی کسی کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے, انہیں دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال کے اچھا لگتا ہے, یا وہ اتنے حاسد ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی ہم سے زیادہ 4 پیسے کیسے کما سکتا ہے. تو اس حسد کے چکر میں بھی اگلے کو آپ گندا کر کے اس کے بارے میں گندی گندی ویڈیوز بنا کے اور خود وائرل ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, میں نے جیسے کہ پہلے بتایا میں ریئیکشن بیس چینل نہیں ہوں. میں نے اپنی زندگی میں 2 ہی دفعہ 2 ہی لوگوں کے اوپر بات کری ہے. آپ میرے پاپولر ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیجیے. دبئی بیس ولاگر ہیں نوش, اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے, صحت والی زندگی دے, آمین. مجھے وہ بے انتہا پسند ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی اچھی لیڈی ہیں, اور ان کا بہت اچھا کنٹینٹ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا. میں نے ان کے اوپر بات کری تھی جب لوگوں نے ان کے اوپر اتنے گندے الزامات لگائے تھے کہ ان کی بیماری کو ان کی ارننگ کا بہانہ بنا کے اپنی ویڈیوز وائرل کر رہے تھے. اس وقت میں نے ان کے اوپر بات کری تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اگر میں 18-19 ہزار لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکی, اور میں نے صحیح چیز کاسکیٹ کری کہ ان کے بارے میں کیسے غلط رائے اختیار کی جا رہی ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ میرے چینل پہ سیکنڈ یہ لڑکیاں ہیں اور جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ایٹ لیسٹ میں جتنے لوگوں تک ان کی صحیح انفارمیشن پھیلا سکوں ضرور پھیلاؤں گی, اور اس طرح کے کاموں کو میں کرنا صدقہ جاریہ سمجھتی ہوں. جو کام نیکی سے کیا جاتا ہے اس کا ہمیشہ آپ کو پوری زندگی میں کیا, آپ کی مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. لیکن جو کام لوگوں کی اگینسٹ کیا جاتا ہے, برائی پھیلائی جاتی ہے, ہمارے تو اسلام میں بھی یہ چیز الاؤ نہیں ہے, تو پھر کیسے ہم لوگ مسلمان ہو کر یہ سارے کام کرتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں اپنے اپنے کرداروں کے اندر جھانکنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے چینلز نے جن کے بہت اچھے ویوز ہوتے ہیں, انہوں نے بھی پورا ولاگ دیکھے بغیر ہی ان کو جج کیا اور اسے اپنی ارننگ کا بہانہ بنایا. آج کے اس ولاگ کا مقصد یہی بتانا تھا کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں اگلے میں, اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ کسی کے اندر سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیزیں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں. بند کریں دوسروں کی عزتیں اچھالنا, اور خاص کر اس طرح کے الزامات لگانا کہ وہ عورتیں, وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اس حد تک خدمت کی ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لینی ہے,
تو ان کے بارے میں اس طریقے کی بات کرنا، آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اس طرح کے الفاظوں میں بولتے ہیں یا ان کو غلط ہم کسی چیز پہ مشہور کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی عذاب ہے ہم پر. ہمیں بھی تو آخر آخرت میں جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے کیا کیا. موت تو برحق ہے ہر ایک کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، مگر یہ بتا کے نہیں آتی. اگر اس طرح سے موت کا وقت متعین ہوتا نا تو لوگ اپنے پیاروں سے آخری کے ساری وہ باتیں کر لیتے جو ان کے دلوں میں بعد میں رہ جاتی ہیں کہ کاش ہم نے اپنے پیاروں سے یہ بات کر لی ہوتی، کاش ہم نے اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ اچھا وقت گزار لیا ہوتا. تو دیکھیے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان بیچاریوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے والد صاحب کے آخری مومنٹس چل رہے ہیں. وہ تو اس حالت میں بہت دنوں سے تھے اور علاج بھی چل رہا تھا، ہاسپٹل سے بھی لے آئے تھے، رپورٹس بھی ان کی اس طریقے کی تھیں، ساری چیزیں مانیٹائز کی جا رہی تھیں اور انہیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لاسٹ وقت چل رہا ہے. اور کبھی بھی کسی کو اس طرح سے جج نہ کریں کہ انہوں نے بولا کیا ہے اور اس کو دوسرے انداز میں پورٹرے کریں کہ لائک اور سبسکرائب کی بات کر کے جس طریقے سے لوگوں نے اس کلپ کو جوڑ کے اور اس پہ غلط الزامات لگائے ان کے، یہ سراسر غلط ہیں. افسوس، یہ سوال ہے ہم سب کے لیے کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اپنے اپنے گریبانوں میں ہمیں خود جھانکنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیے گا اور ایک دفعہ میری ویڈیوز کو جا کے میرا کنٹینٹ چیک ضرور کیجیے گا. ایسا نہ ہو آپ ایک دفعہ پھر سے کوئی اور گناہ کر بیٹھیں کسی کے بارے میں غلط رائے اختیار کر کے.